السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ٹیگنگ کر لیتے ہیں پہلے، تاکہ جو ہماری سسٹرز ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں اور جو ریکویسٹ کرتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کیونکہ میں ہر دفعہ ٹیگنگ کرتی ہوں تو جو لوگ شامل بھی ہیں شاید میرا خیال ہے وہی لوگ سامنے آ رہے ہوں گے ٹیگنگ میں، کیونکہ نام نہیں دیکھ رہی میں، اور میں جسٹ انوائٹ کر رہی ہوں ہر ایک کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب سے قبول فرمائے، ہمیں صاحب قرآن بنائے اور قرآن کو ہماری زندگی کا، قبر کا ساتھی بنائے، آمین۔ اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ دین کی تعلیم سے آراستہ فرمائے، ہم سمیت، تمام امت مسلمہ سمیت، تمام انسانوں سمیت، تاکہ جس رب نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس کا حق ادا کریں دنیا میں رہتے ہوئے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلے جتنی ٹیگنگ ہو سکتی تھی اتنی میں نے کی ہے۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیرہ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کے ساتھ رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ موسم بدل رہا ہے تو اسٹیم ضرور لیں، اور میں تو لیتی ہوں، اور پھر بھی کیونکہ موسم ایسا ہے، ہارش ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ بالکل فریش فیل کر رہی ہوں۔ میڈیسن وغیرہ لی ہوئی ہے، اسٹیم لی ہوئی ہے، اور کہوہ وغیرہ پی رہے ہیں، دلیا بھی لے رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ خیر سے رکھنے والا ہے۔ تو ایک زندگی اور اللہ نے دے دی، مطلب رات کو سوئے صبح جاگے، اور اس کے ساتھ کچھ پتہ نہیں ہوتا زندگی کا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس امید کے ساتھ کہ صبح پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما کیسی ہیں؟ سب کو میرا سلام کہیے گا۔ اللہ کرے خیر سے ہوں آپ، اللہ آپ کے سفر کو آپ کے لیے عبادت بنائے، آمین۔ تو چلیں ہم اب شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے لیکن کیونکہ ہم نے یہ آیات پڑھنی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری سانس نہ ٹوٹے۔ چلے جی، اس سے ریلیکس بھی ہو جائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ کیا کریں انشاءاللہ۔ اچھا، جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، آج تو میں بھول گئی یہ نکالنا، ابھی مجھے یاد آیا، MPFHS بلاگرز پر یا ٹائم 9 لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہماری گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے ہو گئی ہے، تو پاکستان میں اس وقت 10 بج رہے ہیں اور میرے اس وقت 9 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ MPFHS بلاگرز پہ تھرسڈے کو نائٹ کو، جیسے ابھی آپ کے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے رات 10 بجے ہو رہی ہے کلاس، اور حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور سیٹرڈے کو، فرائیڈے کو، ابھی جو فرائیڈے آ رہا ہے آپ لوگوں کا، اور ہمارے کیا نام ہے، اس میں دعا ہوگی، اجتماعی دعا، سب اس میں شریک ہوئیے گا، اور اسی پلیٹ فارم سے ایک اور کلاس بھی ہوتی ہے جو کہ بیسک اور ایڈوانس تجوید کی کلاس ہے، کمپلیٹ انالیسس کے ساتھ، اور پریکٹس بیسڈ کلاس ہے۔ ہر ایک کو انوائٹ کریں کہ اس میں آئیں، اور جو سن رہے ہیں تو اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب وہ پہلے تو کوشش کریں خود بھی سنیں، اوروں کو بلائیں تاکہ وہ بھی اس کو اٹینڈ کریں، اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ایک اور کلاس ہوتی ہے جو مسنون دعاؤں کی ہوتی ہے، جو کہ ٹیوزڈے مارننگ 10 پہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس پہ آج کل لوگوں نے کہا کہ ہمیں سورہ الکہف اور سورۃ الملک اس طرح کی سورہز بھی کرائیں، تو سورۃ الملک ہم نے شروع کیا، سورہ الکہف جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، مطلب اس کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ کارواں جو ہے ہمارا وہ رواں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی طرف لے کے جائے اور ہم سب سے قبول فرمائے۔ تو آپ لوگوں کو بلائیں، زیادہ سے زیادہ گروپ جوائن کریں، تاکہ یہاں پہ جتنے لنکس وغیرہ ہیں آپ کے وہ کھل سکیں، اور جتنی ویڈیوز یہاں پر ہیں تو وہ آپ لوگ آرام سے کھول کے اس سے سیکھ سکیں، ریویژن کر سکیں، کچھ میرے ساتھ، کچھ اپنے طور پر، اس طرح آپ قرآن میں ماہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور صاحب قرآن بن جائے گے۔ جب قرآن سے دوستی ہو جائے گی تو قرآن بھی آپ کو دعا دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، قرآن جو ہے وہ
اگر سامنے پڑا ہو کھلا ہو تو بددعا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دعا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے، اور قیامت والے دن سورہ البقرہ، سورہ آل عمران جو ہے، اور اس طرح کی بہت ساری سورت ہیں جن کی فضیلت ہے کہ وہ ہمارے لیے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ سورۃ الملک بھی ہے ان میں سے، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم حفظ کر رہے ہیں، اور حافظ قرآن کے لیے تو ویسے ہی بہت زیادہ مطلب خوشخبری ہے۔ تو جب ہم حفظ کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ ہم نے پورا قرآن حفظ کرنا ہے، چاہے ہمیں پوری جتنی ہماری باقی زندگی اس میں لگ جائے، تھوڑا 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 کر کے سمندر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن حفظ کرنے کے دوران اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہی قرآن جو ہے آپ کے قبر میں ساتھی بن کے آپ کو قیامت تک قرآن جو ہے وہ اسی طرح سکھائے گا جس طرح آپ سیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، حفظ کر رہے تھے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے یہ، اور میرے خیال ہے اس سے زیادہ پاکیزگی کی اور حسین بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہمیشہ ہم ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں، اور طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے 3 دفعہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب 2 آیات ہو جاتی ہیں تو تیسری آیت پہ جانے سے پہلے ہم پہلی اور دوسری آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح ہمارا جو حفظ ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے، اور آنکھیں کھول کے ہم نے حفظ کرنے بند نہیں کرنی۔ اور جب ابھی یہ آیات آپ حفظ کر لیں گے، اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو اسے پھر عشاء کی نماز میں دہرا لیں، ہر رکعت میں اس کے دہرا لیں، ٹھیک ہے۔ تہجد میں اٹھیں تو اس میں دہرا لیں، فجر میں دہرا لیں، اشراق چاشت کی نماز میں دہرا لیں، ظہر میں، عصر میں، تو پکا ہو جائے گا آپ کا عشاء تک سارا۔ اس طرح جتنی سورہ پیچھے ہم نے پڑھی ہیں اس کا مراجعہ بھی آپ لوگ کر لیا کریں، آپس میں کسی کو سنا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو۔ فرینڈس کے ساتھ فون پہ جنہوں نے جوائن کیا ہوا نہیں کیا انہیں جوائن کروائیں، ان کے ساتھ پھر کریں انشاءاللہ۔ تو اس طرح آپ کا حفظ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا۔ اور جو تجوید کی کلاسز میں لے رہی ہوں بیسک اور ایڈوانس کی، یہاں اس کو بھی جوائن کریں تاکہ آپ کی زبان جو ہے وہ عادی ہو جائے صحیح تجوید کی، اور آپ کے کان سن لیں۔ اچھا جی، مہوش نے میرا خیال سلام کیا ہوگا، مجھے مہوش نظر آ رہی، میں نے ابھی دیکھا ہے، تو انہوں نے بھی یقیناً سب نے جس سے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ ہم سب سے قبول فرمائے۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، منہ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ وما خلق الذکر والانثى۔ آج کی آیات ہے، ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے نہیں، یہاں سے سوری، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ ان سعیکم لشتی، یعنی جتنے آپ کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، ٹھیک ہے۔ ہماری اور کون کون سی کوشش ہوتی ہیں؟ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، ٹھیک ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو سچ مانا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، اور دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ حالانکہ ابھی آیات نہیں، وہ اگلی دفعہ پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا ترجمہ کر دیتی ہوں۔ تو اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کی جو فرما بردار ہیں۔ اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ضرور غور و فکر کیجیے گا، اور تفسیر ضرور پڑھا کریں، تاکہ ہمارے خاص کر تہجد اور فجر کے وقت کے اللہ تعالیٰ اس میں انسان کے لیے عقل کے دروازے کھولتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری روح میں بھی بات اترتی ہے۔ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، اپنا وقت ہوتا ہے، کہ اور دنیاوی وقت نہیں ہوتا۔ تہجد کا وقت تو ضرور کوشش کریں
کہ تہجد کے لیے کوئی 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں وضو کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اور نوافل پڑھ کے 2 رکعت جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حسب توفیق، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ رات کو تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، رات کو سوتے ہیں اور رات کو نماز تہجد پڑھ کے سوتے ہیں وطر کے ساتھ، عشاء کی نماز کے بعد جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب فجر میں اٹھیں تو آپ یہ ضرور تہجد کے وقت 15 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو آ جائیں جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، یغشی، سانس آواز توڑیں گے۔ والنہار اذا تجلی، ٹھیک ہے، سانس آواز توڑیں گے۔ وما خلق الذکر والانثى، اخفاء ہوگا باریک والا انثى، ٹھیک ہے۔ ہر دفعہ سانس آواز توڑنی۔ اب ہم نے یہ آیت جو ہے اس کو ہم نے 9 ٹائمز پڑھنا ہے، 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ زبانی اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے۔ ان سعیکم لشتی، اچھا حمزہ ای کے ساتھ ساؤنڈ کے ساتھ نیچے آواز جائے گی، اے نہیں کریں گے، انا نہیں پڑھیں گے، انا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون حرف غنہ مشدد ہے تو اس کو ہم غنہ دیں گے اکمل گریڈ کا، 2 کاؤنٹس کا، 2 2.5 3 تک آواز چلی جاتی ہے اس کو۔ پھر سعیکم باریک ہے، سارا پورا جو ورڈ ہے باریک ہے، ٹھیک ہے۔ سین بھی اور عین کا توسط شو کریں گے، سعیکم، کو کا کوم نہیں ہوگا، کم ہوگا، اسے گولائی دیں گے، کیف باریک ہے اور پھر میم پہ ان رول ہو جائیں گے، کیف پہ رول ہوں گے، میم پہ ان رول ہو جائیں گے ہمارے لپس، ٹھیک ہے۔ اور کیسے رول ہوں گے ہمیشہ بتاتی ہوں، بتانے اس لیے ضروری ہے کہ نئے دیکھنے والے بھی ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ حرف جو مضموم ہوتا ہے ہونٹ اس طرح مکمل گول ہوتے ہیں پیش کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جو لپس ہوں گے فارورڈ فرنٹ میں ہم پش کریں گے آؤٹ ورڈ، ٹھیک ہے، اور ہماری زبان پیچھے سے ہلکی سی یوں اوپر ہو جائے گی، انفتاح ہوگا نیچے، یہاں منہ کھلا ہوگا آگے سے، زبان نیچے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیچرل ہوتا ہے، جب آپ کمپلیٹ رولنگ کرتے ہیں، ہاف وے رولنگ نہیں ہوتی تو آواز خوبصورت نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا پھر ہے لشت، لش، لش، لام فتح ل، شین فتح ل، شین فتح ش، لش، اور پھر تا کے ساتھ کیونکہ ہم نے جوڑنا ہے اور تا مشدد ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو جماؤ اس پہ نبر ہم نے کرنا ہے، اور شت اس میں شدہ ہے تو سپلٹس اور سیکنڈ کا پاز بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر الف مکسورہ جو ہے وہ یا کی آواز کو تا کی آواز کو کھینچ رہی ہے تو یہاں مد اصلی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم شتہ کھولتے ہیں تو ایک تا ساکن ہوتا ہے اور ایک مشدد، جو تا کے اندر جو 2، کیونکہ مشدد 2 کا مطلب ہے 2 حروف جو ہے نا، ایک حرف 2 بار آیا ہے، ایک ساکن اور ایک متحرک، تو تا پہ جو فتحہ ہوتی ہے اس کو الف مکسورہ کی آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کھینچتی ہے، مد طبیعی بنتا ہے، مد اصلی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف مکسورہ کا مطلب چھوٹی کی گئی، مکسورہ کا مطلب چھوٹی کی گئی، اور الف تو الف ہوتا ہے اور اس سے الف مدہ بنتا ہے، وہ بالکل الف ممدودہ اور اس کی سیم وہ ہے، صرف پلیسمنٹ کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان سعیکم لشتی، میں پڑھ رہی ہوں، آپ ڈن کے لیے ڈی لکھیں گے اور اوکے کے لیے کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لکھیں تو یہ قیامت والے دن آپ کے لیے گواہی بھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ ان، اسے کھینچیں گے نہیں، نہیں کریں گے کیونکہ الف نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان سعیکم لشتی، 3 دفعہ ہو گیا، اب 3 دفعہ زبانی۔ ان سعیکم لشتی، ہر حرف پہ جانا ہے، اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، جسٹ آوازیں نہیں نکالنی ہم نے، ٹھیک ہے۔ ان سعیکم لشتی، پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی، بہت لمبا نہیں کریں گے، جسٹ 2 کاؤنٹس لمبا ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں اور پھر اگلی آیت پہ جاتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی،
اور باریک لیٹر ہے تو باریکی سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے. زبان نیچے رہے گی بالکل ایسے، یہ جو ہمارا لوور وہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا لوور جو ہے اس کے اوپر یوں فلیٹ پڑی رہے گی، اسے اٹھائیں گے نہیں ایسے، ٹھیک ہے. واللیل اذا یغشا والنہار ری الری، ٹھیک ہے. والنہار اذا تجلی، لے کی آواز نہیں آئے گی، تجلی نہیں ہوگا، تجلی آواز اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. وما خلق الذکر والانثى، اخفاء باریک والا، ٹھیک. ان سعیکم لشتی، اگلی آیت پہ آتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. اچھا فا باریک ہے، حمزہ کی آواز جو ہے ایک کاؤنٹ کا حمزہ قطع جو ہے اس کی آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، اور فا کی بھی جائے گی ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر، اس لیے کہ جبڑا کھلتا ہے فتحہ کے لیے، ٹھیک ہے. اور میم مشدد ہے تو اور حرف غنہ مشدد ہے تو اکمل گریڈ کا غنہ بھی ہوگا. فَأَمَّا، اور پھر یہاں پہ دیکھیں نون کو الف نہیں کھینچ رہا تھا لیکن یہاں میم کو کھینچ رہا ہے تو یہاں مد طبیعی بھی بنے گی، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فَأَمَّا، آواز اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. من، میں اور نون دونوں باریک، من نون پہ نون کا اظہار کریں گے، مخرج پہ جانا ضروری ہے، گیلے سے ہم نہیں پکڑیں گے میم کے لیے، خشک سے پکڑیں گے من، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں لپس کو بہت پریس کر لیتے ہیں ہم اور اندر لے جاتے ہیں، نہیں نارمل رکھیں گے، خالی جو خشک سے آپس میں جڑیں گے. من، پھر ہے حمزہ ہے اور حمزہ جو ہے اقص الحلق سے اور عین وسط الحلق سے، ٹھیک ہے. اور عین میں توسط ہے، تو توسط شو کریں گے. حمزہ کو عین نہیں بنانا، عین کو حمزہ نہیں بنانا، اور دونوں عین نہیں ہے. تو جو ہے پہلے درجے کی تفخیم ہے، موٹائی ہے اس کے اندر، اور تو میں حرف اطباق ہے، اس میں اطباق ہے کہ زبان تالو سے لپٹ جاتی ہے. اور ہماری جو تالو سے لپٹنے کا کیا مطلب ہے کہ جب پیچھے سے زبان کی جڑ اٹھتی ہے، استعالہ ہے، اس میں اطباق ہے، زبان پیالہ بنتی ہے، تو جو راستہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے کیونکہ نرم تالو سے لگتی زبان، تو جب آواز ہوا کے ذریعے لے کر آ رہی ہے ساؤنڈ باکس سے، تو وہ جب زبان کی ڈپ کے اندر آتی ہے تو اس کو ہم یوں چھت کی طرف اوپر آواز پھینکتے ہیں، تو وہ ایکو بن کے واپس آتی ہے. اگر اوپر کا تالو ہے اور یہ نیچے کا تالو ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر کا یہ ہماری زبان، تو یہ ہم نے آواز یوں پھینکی اوپر گئی، ٹھیک ہے، اور آواز جو ہے اوپر تالو اور زبان کے درمیان کنفائن ہو گئی تو زبان تالو سے لپٹ گئی، اسے کہتے ہیں اطباق، ٹھیک ہے، اطباق. تو ہم نے اس کو شو بھی کرنا ہے، اور پھر اس کو الف مکسورہ کھینچ بھی رہا ہے تو اس کی جو ہے نا پہلے درجے کی تفخیم موٹائی ہو جاتی ہے، بہت موٹا ہو جاتا ہے. ویسے یہ مزید موٹا لیٹر ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. پھر ہے وَاتَّقَى، پھر واو باریک ہے، ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل جو ہے روانی میں گر جائے گا، اور کیونکہ یہاں تو پہ مد طبیعی بن رہی تھی، یاد رکھنے صرف 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. اچھا وَاتَّقَى، قو میں بھی کیا ہوگا کہ الف مکسورہ سے کھینچ رہی ہے اور یہاں بھی ڈپ بنے گی زبان میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی موٹا ادا ہوگا. تو کیسے ادا کریں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، دو دفعہ ہو گیا، دیکھ کے تیسری دفعہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. عین کا توسط شو کریں گے کیونکہ وسط الحلق تک اس کی آواز جاتی ہے جب ہم اسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، توسط ہے اس کے اندر. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. اور یہاں حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو حروف حلقی میں سے الحلق کے جو لیٹر ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہاں پہ ہم نون کا اظہار کرتے ہیں، واضح طور پہ کلیئر اسے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. ٹھیک ہے، اب 3 دفعہ دیکھ کے تو 9 ٹائمز ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. ہر ورڈ جو ہے اس کو آپ جو ہے توڑ لیں گے اور ایک ایک جو لیٹر ہے اس کے الگ الگ پریکٹس کریں گے. اور میں بہت دفعہ آپ لوگ کو سکھا چکی ہوں، ٹھیک ہے نا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. ایک دفعہ اور. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. 9 ٹائمز پورا ہو گیا الحمدللہ. اب پہلی آیت سے آئیں گے، پھر آخری آیت پہ ہم جائیں گے، ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں. ہر دفعہ آیت کمپلیٹ ہونے پہ سانس آواز توڑی جائے گی، ٹھیک ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ اچھا میں اس کو سلو کیوں پڑھ رہی ہوں؟ میں اس وجہ سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ تیز ایک تو تحقیق کے مرتبے سے ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرا کہ ہر لیٹر کو الگ الگ پڑھنا ہے اور موٹے، کیونکہ دیکھیں خواہ موٹا ہے، قاف موٹا ہے، بیچ میں لام باریک ہے. اگر میں بہت تیزی سے پڑھوں گی تو میں لام کو بھی موٹا کر دوں گی. تو آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اسے سلو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وَمَا خَلَقَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَالْأُنثَى. او ہے یہ حمزہ ضمہ او، کمپلیٹ رولنگ ہوگی. انثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. اگلی آیت. واو باریک ہے، فتح کے ساتھ آواز اوپر جائے گی. ایک کاؤنٹ کے لیے رولنگ ہوگی کمپلیٹ اور ہاف رولنگ نہیں ہوگی. صاد سوا نہیں کریں گے. صاد SAW سو اگر کسی کو پڑھنا نہیں آ رہا اور واو اس میں ایڈ ہو رہا ہے، ہونٹ یوز ہو رہے ہیں تو وہ نہ کریں کیونکہ مخرج اندر سے ہے. تو SAW صادق. آپ انگلش میں سو کہتے تو آپ کے ہونٹ گول نہیں ہوتے. تو آپ میرر کے سامنے یہ پریکٹس کریں گی، جو بھی آیا تھا پریکٹس کریں گی، ٹھیک ہے. تو صدق بالحسن، ٹھیک ہے. اور دال کیونکہ اس میں شدہ ہے تو صدق سپلٹس آف سیکنڈ کا پاز ہوگا. قو موٹائی سے ادا ہوں گے. قو پریکٹس کریں گے تو قو کی آواز واضح ہوگی. بی انگلش لیٹر بی کی طرح ہے، حمزۃ الوصل گر جائے گا. بالحسن بل، اور اگر آپ نے بل کہا تو اس میں قلقلہ ہو جائے گا. تو کیونکہ اس میں توسط ہے اور زبان ٹکے گی اپنی جگہ پہ، قلقلہ کا لیٹر نہیں ہے یہ. بالحسن حسن. سین میں رخاوہ ہے، سین باریک ہے، اس میں ہم سے اسے واضح کریں گے. نہ کو کہ علی مکسورہ کی آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کھینچ رہی ہے، ٹھیک. کیسے پڑھیں گے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. نون کو ٹچ کریں گے، نون کو کھینچے گا. آواز جسٹ آواز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. نون کا مخرج ٹچ کرنا ہے، ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اب 3 دفعہ زبانی. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. 3 دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
وصدق بالحسنى. ٹھیک ہے، تو چلیں اللہ مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمارے لیے اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کے لیے جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑ سکیں اور انہیں سکھا سکیں. اور ان لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ نے جزائے خیر دے جنہوں نے کہا کہ ہم نے حفظ کرنا ہے، اور ان کی وجہ سے اور پھر یہاں جب بات کی تو اس پلیٹ فارم پر اللہ انہیں جزائے خیر دے. اس میں ماڈریٹرز ہماری ماشاءاللہ بہت محنت کرتی ہیں، ہمارے ایڈمن ہیں جنہوں نے یہ گروپ بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے نیکی کا کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی طرف مائل کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اپنے دین میں داخل کرے، ہم سے بہترین کام لے، اور اللہ اسے ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے اساتذہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ لوگوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے کہ آپ لوگوں میں شیئر بھی کرتے ہیں، انہیں بلاتے بھی ہیں، اللہ کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، خود بھی سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال رہے ہیں. تو چلے دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.